سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اب تو خیر و عافیت سے سلامتی کے ساتھ ہمیں اپنی عظیم و بڑی عبادت کی بڑی آسانی کے ساتھ توفیق نصیب فرمائی ہے۔ دعا کریں اللہ پاک باقی رمضان میں اسی طرح گزار دے۔ لیکن انسان کی زندگی میں جتنے پہلو ہیں رمضان جو ہے ان تمام کی پریکٹس کراتا ہے ہمیں اس 30 دن ہے تاکہ وہ ہماری عادت بنے اور باقی زندگی ہماری اللہ کے اطاعت میں گزرے۔ ایک انسان کی زندگی کے اندر اتنی اہم چیز ہے کہ جس طرح موت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا اس چیز سے بھی انسان انکار نہیں کر سکتا۔ وہ ہر انسان کے ساتھ ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، ضعیف ہے، عورت ہے، مرد ہے، بالغ ہے، نابالغ ہے، ہر انسان کے ساتھ وہ لازم ملزوم چیز ہے اور بہت ہی زیادہ زندگی کا اہم حصہ ہے، چھوٹا نہیں حصہ جس کے بغیر چارہ ہی نہیں ہے۔ بس یہ سمجھے کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو وہ اپنے ساتھ وہ چیز لے کر ہی آتا ہے، اس طرح لکھی ہوتی ہے نا موت اور زندگی، اسی طرح اس کے ساتھ یہ معاملہ انسان کے لکھے ہوتے ہیں۔ کیا چیز ہے آسانی سے آپ پہچان سکتے ہیں جو میں بتاؤں گا آپ کو، وہ ہے پریشانیاں، مصیبتیں، بیماریاں، اپس اینڈ ڈاؤنز، کسی نہ قسم کی دشواری، ذہنی دشواری، جسمانی دشواری، مالی دشواری، اولاد کی پریشانی، بھائی نہیں چیز نہیں آپ کر لیں ہے یہ نہیں ہے۔ اب آپ سروے کر لیں، کوئی امیر ہونے کی وجہ سے پریشان ہے تو کوئی غریب ہونے کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی صحت مند ہے تب بھی پریشان ہے، کوئی بے اولاد ہے وہ بھی پریشان ہے، جو اولاد والا ہے وہ بھی پریشان ہے، جس کی شادی ہوگی وہ بھی پریشان ہے، جس کی شادی نہیں وہ بھی پریشان ہے۔ الحق ہے کوئی بالکل کچھ بھی نہیں تھا، پھر ذہنی کوئی انسان کسی پریشانی میں مبتلا ہے، اور یہ مختلف درجے کے انسان کے ساتھ ہے۔ اللہ کی کیا حکمت ہے کہ انسان کو پریشان رکھے، ہے نا بہت بڑی چیز۔ لیکن یہ اتنی اہم چیز ہے، اتنی اہم چیز ہے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بھائی اس کے بغیر تو یہ زندگی میں نہیں رہ سکتا تھا، اس کی زندگی میں آنے فضول تھا۔ اور یہ ہم سمجھتے ہیں کہ سب سے بڑی ہماری رکاوٹ ہوتی ہے۔ پہلے آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ وہ کہ میں بیمار تھا، آپ جماعت میں نہیں ہے، مسجد مجھے یہ کام ہو گیا تھا، آپ نے روزہ کیوں رکھا؟ میں جی اسپتال جانا تھا، ہے نا؟ کتنے ایکسکیوز بن جاتے ہیں ان چیزوں کے ساتھ۔ اللہ کیا فرماتے ہیں کہ حدیث ہے صحیح انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، قرآن میں حدیث سے بات کرتا ہوں، قرآن میں ہزار ایسی چیزیں ہیں، پتہ یہ چیزیں ایسی ہے تو بہت پورا قرآن بڑا ہے اس سے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑی حدیث ہے یہ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کسی کو
بھلائی چاہتا ہے، محبت چاہتا ہے، درجات بلند کرنا چاہتا ہے، اپنے قریب کرنا چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو پریشان کر دیتا ہے. سبحان اللہ. جس چیز سے گھبراتے ہیں اللہ تعالیٰ میں جان کے اس کو دیتا ہوں. اس کو پسند نہیں کر رہا لیکن میں پسند کرتا ہوں. وہ سر درد کو پسند کرتا ہے کبھی نہیں، کبھی پریشانی کو پسند کرتا ہے کبھی پریشانی کرے گا. تو ایکچولی تو کہتا ہے بھلائی ہے، میری بھلائی ہے، میرا احسان ہے اس پر، اس احسان سے میں نواز رہا ہوں. کتنا ایمان دیکھیں کتنی بڑی چیز ہے. یہ بے ایمان آدمی نہیں سمجھ سکتا یہ بات. سبحان اللہ کہ یہ بھی نعمت ہے. آپ ہزاروں اس کو کنونس کرنے کی کوشش کریں بے ایمان کو، وہ کہے گا نہیں. جو اللہ پہ یقین نہیں کرتے ان کی بات کرو. وہ پاگل یہ کہ تم کس کر سکتے ہو؟ جی سلام بھائی بڑی دہشت کرتا ہے. لیکن جہاں انسان مومن ہوگا جب اس کو پتہ لگے گا وہ کہے گا الحمدللہ الحمدللہ. دیکھیں کتنی بڑی چیز ہے ایمان انسان کے ساتھ اللہ پہ یقین کرنا. کیونکہ یہ تو ایک نیچر چیز ہے نا، اسلام ہمارا دین نیچر ہے نا. نیچر فیکٹ بن جاتا ہے انسان کی بیماری، سمجھ ایکسپٹ کر لیتا ہے یہ پارٹ آف لائف ہے میرا. آپ اس دیکھیں جتنا حسین خوبصورت پھول ہے نا گلاب، پھولوں کو سردار کہتے ہیں اس کو، تو اس تک پہنچنے کے لیے اللہ نے پہلے کانٹے رکھے ہیں، ہے نا. پھولوں کی سب سے اچھا پھول ہے نا، آپ بے دھڑک اس کو نہیں توڑ سکتے، اس کے ساتھ کانٹے ہیں. پتہ چلتا ہے جتنی قیمتی اور خوبصورت چیز ہوگی، ہمارا مشن جو ہوگا اس کے ساتھ مسائل پریشانی ضرور ہوں گی. تو ایک مومن کا، مسلمان کا تو سب سے بڑا مشن کیا ہے؟ اللہ کو پانا ہے. اس سے بڑا کوئی مشن نہیں. تو جب گلاب کے ساتھ کانٹے ہیں تو اللہ کو پانے کے ساتھ تکلیفیں نہیں ہوں گی، پریشانی. بتایا بھی کہ پیچھے اگر تمہارے کام اٹھ گئے ہیں، کچھ نہیں ہو رہا، فلاں نہیں ہو رہا، یہاں انسان کو پتہ چلتا ہے نا. اچھا آپ آگے سننے بڑی اچھی بات جو آپ ذہن میں آئی ہے، پریشانی مصیبت بیماری سب کچھ ہے، لیکن بھلائی بنتی کیسے ہے؟ سبحان اللہ. بیتے ہیں اس کا طریقہ ہوگا کہ یہ چیز بھلائی کیسے بنے، اس چیز سے انسان کے درجات کیسے بلند ہو، اس چیز سے آدمی کس طریقے سے اللہ کے قریب ہو جائے، اللہ کا ولی بن جائے. بہت اس بیماری سے کیسے ہو؟ اس فارمولے کو اگر استعمال کرے تب جا کے بنتا ہے آدمی. اس فارمولے کو استعمال نہیں کرے گا تو پھر نہیں بنے گا. ورنہ تو پھر کیا ہے، اگر اس کو استعمال نہیں کیا تو وہ تو پھر ہلاک ہو جائے گا آدمی، وہ ہلاک ہو جائے گا. دونوں راستے بنتے ہیں. اس حالت کے اندر وہ اس فارمولے کو استعمال کر لیتا ہے جو اللہ نے دیا ہے، تب جا کے وہ بھلائی بنے گا، تب وہ اللہ کے قریب ہوگا، تب اللہ کا ولی بنے گا، تب جا کے اس کو نصیب ہوں گی اس کی ساری چیزیں. الحمدللہ اس مصائب سے کہ بجائے ان پریشانی سے اللہ سے دور ہونے کے وہ اللہ کے اور نزدیک ہوگا. پھر وہ کیا فارمولہ ہے، وہ اثر ہے. سبحان اللہ وہ چیز. والعصر ان الانسان فی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وہ جو چیز ہے اللہ نے قسم کھائی ہے زمانے کی کھا کے، بہت بڑی بات ہے. یہ بہت بڑی آیت ہے، یہ بہت بڑی صورت ہے. اس کا ہے بزرگان دین کہتے ہیں، شاید احادیث سے مشتق ہوگا، بہت دین سے علماء کرام اس بارے میں کہتے ہیں کہ جو اس کو کثرت سے پڑھے گا اس آیت کو، اس کے لیے گارنٹی ہے کہ با ایمان دنیا سے جائے گا. اس آیت کو پڑھنا تو جو ایمان کے لیے فرضات ہے، اس آیت کو پڑھا کریں. بہت بہترین وظیفہ یہ ایمان کے ساتھ جانے کا. میرے حضرت مرحوم القدر نے اپنے ملفوظات میں اس کو لکھا ہے. یہ بات میں تو کرتا ہوں، یہ بڑا اچھا وظیفہ ہے کہ اس آیت کو نمازوں میں کثرت سے پڑھیں. ویسے بھی دعاؤں میں پڑھ سکتے ہیں اس کو. تو اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جس کو پڑھتا ہے تو اس کے ساتھ گارنٹی ملتی ہے انسان کو ایمان پہ، با ایمان مرنے کی گارنٹی مل جاتی ہے. ایک اور بات سمجھ آ گئی ماشاء اللہ.
اللہ کا شکر کرنے دیکھیں کیسے نعمتیں آ جاتی ہیں. اور سب سے بڑا ایک مومن پریشان اس حال میں ہوتا ہے کہ میرا خاتمہ ایمان کے ساتھ ہو. سب سے بڑی فکر یہ ہوتی ہے. یہ پریشانی ہے نا، دیکھیں سب سے بڑی پریشانی ہے، تو اس میں بھی اس کا حل ہے الحمدللہ. اسی آیت میں اللہ نے حل دے دیا، جس میں پوری ہر چیز کا اللہ نے حل دے دیا. کہ کتنی سے بڑی پریشانی آ جائے، مصیبت آ جائے، تو اس کو کنورٹ کرنے کے لیے بھلائیوں کی طرف اور اللہ کی طرف کنورٹ کرنے کے لیے اس آیت کے اندر اللہ نے حل رکھا ہے. اور ایسے نہیں دیا حل رکھا ہے، بہت کم آپ کو ملے گا قرآن بھی انداز. یہاں کا بول قسم کھاتا ہوں اس زمانے کے جو میں نے بنایا ہے تمہارے لیے. کتنی یعنی زور سے اللہ اعلان کیا ہمارے وجودوں کو ہلانے کے لیے. اگر یہاں ہوں ایسی تو پھر ہم کیا کریں؟ سنیں نہ قرآن کو، پڑھیں نہ. افلا تدبرون القرآن، قرآن پہ تفکر کرو، تدبر کرو، سوچو قرآن نے کیسی کیسی چیز انسان کو عطا فرمائی ہے نا بھائی. تو کیا علاج دے دیا اللہ نے، قسم کھا کے کیا ہے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اور اس کو حق کے ساتھ ملایا اس علاج کو، اس فارمولے کو. اب وہ کیا چیز ہے؟ صبر. حق کے ساتھ کیوں ملایا ہے؟ سبحان اللہ. کہ جو انسان حق پر ہوگا، سچا مومن ہوگا، سچا ایماندار ہوگا، حق پہ ہوگا، اور جہاں پر حق پر ہوگا وہاں سوائے پریشانی کی کچھ ہوگا ہی کوئی نہیں اس کے لیے. ہر قدم پہ آزمائش ہوگی اس کی، بات میں آزمائش ہوگی. اگر وہ کسی کا کام کر رہا ہے تو وہاں بھی اس کے لیے آزمائش پڑے گی کہ وہ حق پہ بات کر رہا ہے. گھر میں اگر بات حق پہ کر رہا ہے تو گھر میں پرابلم بن جائے گی، دکان پہ تو دکان پہ پرابلم بن جائے گی. تو اللہ نے قسم کھا کے کہا کہ حق کیوں کہ تو ہمیشہ انسان سچا مسلمان جو ہے گا وہ پریشانی کے ساتھ رہے گا، مصیبتوں کے ساتھ رہے گا، تکلیفوں کے ساتھ رہے گا. اس نے تو حق پہ رہنا ہے. سب کہہ رہے ہیں جی ایسے کر لو، کہتے ہیں جی تو غلط بات ہے، میں یہ نہیں کر سکتا. سبحان اللہ. اور جی سب کاروبار کرتے ہیں، فلاں کر رہے ہیں جی، سب کر رہے ہیں جی، میں تو نہیں کر سکتا. سب کر رہے ہیں، میں تو الگ ہوں بھائی، میں نہیں کروں گا. پریشانی میں آ گیا نا، لوگوں نے ادھار دینا بند کر دیا، بزنس ڈاؤن شروع ہو گئے. اگر گھروں کے اندر معاملہ ہے وہ کہتے ہیں جی حق پر ہے، انہوں نے کہا جی ایسی کرو، فلاں کرو، یہ کرو، بچوں کی ایسی طبیعت کو. کہتے ہیں میں تو نہیں کرتا، میں تو اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤں گا، عالم بناؤں گا، حافظ بناؤں گا، قاری بناؤں گا، تو آپ کی طرف لے کے جاؤں گا، بناؤں گا، ماشاءاللہ بڑی جماعت میں داخل کروں گا ان کو، ہے نا بھائی. تو سب کہیں گے پکڑ نکال دو اس کو گھر سے. ہوگی مخالفت، کوئی بری چیز گھر کے اندر آ رہی ہے، اس نے کہا یہ بند کریں، سب اس کے خلاف ہو جائیں گے. تو جہاں حق ہوگا وہاں کیا ہوں گی؟ پریشانی اور مصیبتیں ہوں گی. نبی آخر الزمان بالکل ٹھیک ٹھاک زندگی گزارے تھے، جب انہوں نے حق بیان کیا تو سارے خلاف ہو گئے. دین سٹارٹ ہی یہیں سے ہوا ہے. ایسے ہی ہوا ہے نا. وہی لوگ جو اپنے تھے، وہی جو تعریفیں کرتے تھے، وہی جو امانت رکھواتے تھے، جب حق آیا، حق کے آتے ایک دم پرابلم شروع ہو گیا، مصیبتیں شروع ہو گئی. تو پھر نبی ہم کس بات سے کامیاب ہوئے پوری زندگی میں؟ کیا فرمود تھا؟ وتواصوا بالصبر کو اختیار کیا. سبحان اللہ. صبر کو اختیار کیا آپ نے پوری زندگی. ان کا حق جو کھڑے لے کرتے تھے ان کے پاس بڑا اونچا ہتھیار تھا. کیسے کیسے واقعات ہوئے طائف میں، دیکھیں ادھر ہوئے، بند کیا، 2 سال 3 سال قید کر دی گیا. تو کیا سہارا تھا آپ کے پاس؟ صبر. سبحان اللہ، صبر تھا. حضرت علی کرم اللہ کا ایک قول مجھے یاد آ رہا ہے، بڑا زبردست سبحان اللہ قول ہے. وہ بابو لرنم ہے، دروازہ ہے، کتنا عجیب قول ہے ان کا. دیکھیں صبر، کہتے ہیں یہ صبر تو ایسی چیز ہے کہ جیسے اس کے بغیر دنیا کا کوئی کام ایسا ادھورا ہے کہ جیسے انسان سر کے بغیر ادھورا ہوتا ہے. اگر کسی انسان کا سر کاٹ دیں نا آپ تو انسان رہتا ہے وہ؟ مجھے پتا ہے. تو بھی ہم یہ پہن لیتے تو ابھی پہچان جاتے ہیں کون ہے، زیادہ بکر ہے، کون آدمی کو جا رہا ہے، کون ہے. کو پہچانتے آدمی اس کو؟ نہیں پہچانتا، کیونکہ منہ ڈھک گیا اس کا. اندھیرے تو ویسے نظر نہیں آتا کیونکہ اگر پہنا ہو. تو اس قدر ضروری ہے کہ جیسے انسان کی باڈی کے اوپر سر ضروری ہے،
توجہ فرمائے میری بات پر، بات ضائع ہو جائے گی ورنہ ادھر نہ دیں گے ادھر دیکھیں میری طرف. اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، کہتے ہیں دیکھیں بات پہنچا رہا ہوں یہ لوگ سن نہیں رہے، تو پھر اللہ تعالیٰ دلوں سے نکال دیتے ہیں بات کو. اچھا اس چیز کا خیال رکھو. اسی بلا دیتے ہیں جو کہنے والا نا، اس کو ہی وہ بات بلا دیتے ہیں. اب پتہ نہیں اتنا اچھا پوائنٹ تو بھول گیا، کیونکہ آپ لوگوں نے ڈسٹرب کی نا اپنے آپ کو. کوئی ہو رہی چیز تو ہونے دیں، آپ کو اس سے کیا اتنی آپ کو محبت ہے اللہ رسول کا اسلام قرآن سے ایک دم توجہ ادھر ہو جائے. پتہ نہیں کیا کہہ رہا تھا ہم نے. تو ہاں سر کے جس انسان کا سر پوری باڈی پر ہے اس کے بغیر آپ انسان ہی نہیں رہتا. اصلی فرماتے ہیں کہ صبر کے بغیر تو انسان کا کوئی کام ہی نہیں ہے، کوئی کام مکمل ہو نہیں سکتا، کیونکہ تکلیف اور پریشانی سے وہ ہو ہی نہیں سکتا بچ جائے. آج ہی سروے کر لیں آپ کہتے ہیں جی امیر آدمی تو پریشان نہیں ہوتا. سب سے بڑا امیر آدمی سمجھتے ہیں اس کو فون کر کے پوچھ تجھے کوئی پریشانی ہے، وہ پوری لسٹ دے دے گا آپ کو. اور یہ بھی عجیب کمال ہے، ہر ایک کو دوسرے کی پریشانی بڑی نظر آتی ہے. آپ کو سر درد ہے نا، جو ہاسپٹل میں کام کرتے ہیں ان کو تو پتا ہوگا اس بات کا، پیشنٹ کا. ڈاکٹرز وغیرہ یا جو بھی کام کرتے ہیں نرسز وغیرہ ان سے پوچھیں گے، ان کو اس چیز کا پورا علم ہوگا اس چیز کا کہ ہر پیشنٹ چیخ رہا ہوتا ہے کہ میں زیادہ بیمار ہوں مجھے توجہ دیں آپ. میری طرف نہیں آتا، اس کو دیکھ رہا ہے، مجھے نہیں پلاتا اس کو بھائی وہ اتنا بیمار نہیں، میں زیادہ بیمار ہوں، میرے پاس ہے یا نہیں. دانت کا درد اس کو کہے یار درد کچھ نہیں، سر کا جو درد میرا ہو رہا ہے نا سب تو اس کا اندازہ نہیں کر سکتے. پیٹ کے درد کا یار چھوڑو، تمہارے دانت کے پیٹ میں جو درد ہے نا اس کا تم تو تصور بھی نہیں کر سکتے. یار میرا پیشاب جو بند ہو گیا، تمہیں کچھ نہیں جو میرا یہ عام ہو گیا. تو اکتفا رہتے ہی نہیں آدمی کے اندر، بکھر جاتا ہے. لیکن سبحان اللہ صبر کیا تو سب برابر ہو جاتا ہے. صبر کرتا ہے تو پھر سنیں کیسا پلٹتا ہے آدمی. بھلائی کیا ہے نا اللہ تعالیٰ نے بھلائی، اور ہر بڑائی جو اللہ کے قریب کرتی ہے انسان کو. پوائنٹ سمجھنا نا، بڑا 10 پوائنٹ آ رہا ہے. ہر بڑائی اللہ کی قریب کرتی ہے. تو صبر کیسے کنورٹ کرتا ہے کہ جس وقت ایک آدمی اپنے آپ کو بیمار سمجھ رہا ہوتا ہے اور چیخ رہا ہوتا ہے، جب صبر کرتا ہے تو وہ کہتا ہے مجھے چھوڑو یار میں ٹھیک ہوں، اس کی طرف دیکھو. ہاں بھلائی بن گئی نا. وہ کہتے ہیں نہیں یار مجھے نہ دیکھو، تم اس پیشنٹ کو دیکھو، میں ٹھیک ہوں یار، میرے سر میں درد ہے نا، نہیں ہے اس کے پیٹ میں درد ہے، یہ زیادہ بیمار ہے. کیونکہ صبر نے اس کو کر دیا اللہ کی طرف. سبحان اللہ. اب اپنی فکر کو چھوڑ کے وہ دوسرے کی مخلوق کی طرف چلا گیا. اور جیسے اس طرف انسان جاتا ہے نا کہ اپنے لیے قربانی کر کے دوسری کی طرف جاتا ہے، بس وہ اللہ کا ولی بن گیا. ولایت کے درجے بڑے عجیب عجیب ہیں، بڑے عجیب درجے ہیں ولایت کے. یہ خاص محدود چیزوں سے نہیں مل جاتی ولایت. اس کے لیے تو ان اعمال سے ولایت کو حاصل کرنے کی تو بہت بڑی محنت کی ضرورت ہے. لیکن مخلوق کی خدمت کرنے کے لیے بڑی جلدی اللہ مل جاتا ہے. کنڈی کھڑکا کے ساتھ والے سے کہیں گے بھائی تجھے کیوں گھر میں تکلیف تھی، کیا بات تھی، مجھے آواز آ رہی تھی تم رونے کی. اس سے کہیں بہتر ہے اس طرح پوچھ لینا کسی ہمسائے سے. 1000 سال تک آپ تہجد پڑھتے رہیں، یہ اس سے بلند ہو جائے گا، اس سے فوراً راضی ہو جائے گا. لیکن ان نمازوں کے اندر تو ریا بھی ہو سکتی ہے، دکھاوا بھی ہو سکتا ہے، قبولیت بہت مشکل ہے قبول ہونا. لیکن جا کے تم نے کنڈی کھڑا کے کسی مخلوق کا پوچھ لیا، چاہے وہ عیسائی ہے، یہودی ہے، کافر ہے، سکھ ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے سبحان اللہ، تو نے میرے بندے سے پیار کیا، میں نے تجھ سے پیار کیا. ہے مزہ بھائی، یہ عبادت اور چیز. تو صبر جو ہے اتنی زبردست چیز ہے. حضرت کنورٹ کرتا ہے اللہ کی طرف لے جاتا ہے انسان کو. اللہ سبحانہ تعالیٰ حسن سنت اللہ تعالیٰ سے حدیث میں بیان فرماتے تھے کہ جو صبر کرنے والا آدمی ہوتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے مجھے اس کی تو حیثیت الگ ہو جاتی ہے. کہ بیماری میں دی اس کو اس لیے تھی کہ میں اس کو اپنا محبوب بناؤں، پریشانی دی اس لیے تھی، بے روزگار اس لیے کیا تھا، اس کو بچوں کی پریشانی اس لیے تھی، اس کے کام کو میں نے اس لیے روکا تھا.
اس کے کاموں کو کرنا چاہتا تھا اور سب کہتا یہ تو کر رہے ہیں میرا نہیں ہو رہا، میں مر جاؤں گا، فلاں ہو جائے گا، اس کا تو ہو گیا میرا نہیں ہو رہا، اس کی دکان چل رہی، اس کی شادی ہو رہی ہے، اس کے بچے ہو رہے ہیں، اپنے کو لیتے نا آدمی. تو سمجھ میں یہ اس لیے تھا کہ جب وہ صبر کرے گا تو پھر وہ بندہ کیا بنتا ہے. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ بندہ کیا بنتا ہے کہ وہ بندہ ایسا بن جاتا ہے کہ جب وہ اللہ کی طرف ہاتھ اٹھا دیتا ہے اور دعا مانگتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ آسمان کے سارے فرشتے، تمام فرشتے، حدیث کے مفہوم بیان کر رہا ہوں آپ کو، تمام فرشتے آسمان کے جو ہیں وہ اللہ کی رجوع کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ تو ہمارا بندہ ہے، اس کی دعا قبول کر لیتا ہے. اب پتہ ہے بیماری کیا چیز ہے، اس کے آخر میں بتاؤں حدیث میں بیماری کیا چیز ہے. تو وہ سارے بندے اللہ کی طرف چلتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سارے فرشتے، اللہ اس بندے کو کیا حدیث کرتے ہیں مانوس، ہم اس آدمی سے مانوس ہیں. ٹھیک ہے یہ بیمار ہے، سخت بیچارہ برا حالات کے اندر ہے، تو اس کو پہلے ہی مار سکتا تھا، لیکن بیمار زندگی بھی دیے جا رہا ہے تو اس کو. اس میں ایک بڑی پیاری حدیث ہے جس میں سبحان اللہ 4 انبیاء کا اس میں کیا کہ، لیکن میں اس وقت نہیں بیان کروں گا، میں بھی تھوڑا آج ڈاؤن، اور دوسرا یہ کہ ٹاپک بڑھ جائے گا، سمجھے آپ. تو وہ سمجھ نہیں پا رہا ہے کہ بیماریوں زندگی بڑھی جا رہی ہے، سبحان اللہ، اور وہ زندگی سے لطف بھی لیا جا رہا ہے. وہ جب صبر کرتا ہے وہ کہتا ہے سبحان اللہ یہ ساری گھڑی تیری یاد میں گزر رہی ہے تو میری مشین چل رہی ہے ثواب کی، مجھے کوئی تکلیف نہیں. سبحان اللہ، میں الحمدللہ ٹھیک ہوں، مجھے خیر ہے، مجھے اور موقع مل رہا ہے، مرنے کے بعد مجھے کہاں موقع ملے گا کہ میں سبحان اللہ کہہ دوں گا، اور سبحان اللہ کہنے کے بعد میں پہاڑوں سے برابر بھی زیادہ ثواب کما لوں گا. بند ہو جائے گی، مجھے کہاں پتہ، مجھے کہاں ثواب ملے گا، بھاگتے بھاگتے جاؤں سبحان اللہ، میں نماز میں شامل ہوں، جماعت میں شامل، مجھے کہاں موقع ملے گا کہ میں روزہ رکھ رہا ہوں، دعائیں مانگ، یہ سب ختم ہو جائیں گی چیزیں میری. چلنے دے گاڑی جب تک چلتی ہے، وہ کہتا ہے سبحان اللہ اکبر. کیا یاد دیکھیں اب کیسی چیز ہے ہمارا دین، ہم کیا سوچتے ہیں دین کیا چیز ہے. پریشان ہو گئے نا، خوشحال ہوئے نا صبر سے، ہر چیز کہاں سے آ رہی ہے. اور اللہ کہتا ہے رزق بھی دیتا ہوں، خوشی بھی دیتا ہوں، لیکن غم جس کو دیتا ہوں اس کے ساتھ میں کھڑا ہو جاتا ہوں. پھر مع الصابرین، سبحان اللہ، قرآن کہتا ہے نا مع الصابرین. اعلان دیکھیں کتنا بڑا کیا اللہ تعالیٰ. تو بھائی بعض لوگ تو رشک، جن کے شعور کھل جاتے ہیں نا، باطن کھل جاتے ہیں، تو وہ تو ایسے لوگوں کو دیکھ کے الحمدللہ رشک کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ تو یہ فیئر نہیں ہو رہا، تو اس کو اس طریقے اپنا محبوب بنا رہا ہے، مجھے بھی بنانا اپنا محبوب. گھبرانا چاہیے بھائی، حالات سے گھبرانا چاہیے نہیں. کیا کرنا چاہیے اس پر؟ جب صبر کریں گے تو کیا ہم نقشہ کھینچتے ہیں، حدیث کیا کھینچتی ہے کہ سارے فرشتے اس سے مانوس ہو جاتے ہیں. دے نو ہم بائی نیم، نو ہم نام سے جانتے ہیں اس کی ہر چیز سے واقف ہوتے ہیں. اس کو یوں بھی کرتا ہے تو اللہ سب فرشتے ایک دم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم اس کو جانتے ہیں، ہم اس کو جانتے ہیں، ہم اس کو جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ پھر جواب دیتا ہے ہم فرشتوں کہ تم کیا جانتے ہو، جانتا تو میں ہوں ان کو. سبحان اللہ، حدیث کے منہ سنا رہا ہوں، تم کیا جانتے ہو، جانتا تو میں ہوں. یہ تو وہ بندہ ہے کہ کبھی مانگتا بھی نہیں، میں تو اس کو بغیر مانگے دیتا ہوں، اور تم سے زیادہ جانتا ہوں، تمہارے سواشن کی ضرورت نہیں ہے. اور چاہتا ہے، مانگتا ہے، اس سے کہیں بہتر دیتا ہوں. سبحان اللہ. اور کبھی کوئی ادھر سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو میں اس کو بڑائی میں تبدیل کر دیتا ہوں. جواب دینے فرشتوں کو، تم کیا اس کی سفارش کرتے ہو، اس کی کمی چھوڑتا ہی نہیں میں اس کو. اور تمہیں کیا معلوم نہیں ہے، اب حدیث کا دوسرا خط ہے، تم جانتے نہیں حشر کا میدان فرشتوں، قیامت میں جانتے نہیں میں کیسا زبردست سریع الحساب ہوں، حساب لوں گا تم سے، بندوں سے. ایک ایک چیز کا حساب لیا جائے گا، اس ترازو پہ رکھی جائیں گی ہماری نیکیاں. یہ ایسے نہیں کہ جو چاہے نوٹ دے دیں آپ، 10 کا 5 کا چل جاتا ہے. وہاں نیکیاں ایسی نہیں چلیں گی. ایک ایک نماز کا ایکشن تولا جائے گا. میرے بھائیوں، نماز پڑھنے میں احتیاط کیا کریں. میں آپ کو بتاؤں ایک چیز، بعض لوگوں میں بڑی بری عادت ہوتی ہے
کہ اگر کسی نیک انسان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں یا اللہ کے دوست کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو اس کے ایکشن کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس کی نماز کی نقل کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس کا مطلب وہ اپنی نماز نہیں پڑھا، اس کی طرف دیکھ رہا ہے. نماز نہیں ہوتی ہے، وہ کھڑا ہو رہا ہے تو وہ بھی کھڑا ہو رہا ہے، وہ ذرا تو اپنی طرف سے کر رہا ہے، وہ ذرا جھک رہا ہے تو پھر وہ اس کے انتظار کرتا ہے کہ میں بھی جھک جاؤں. یہ نماز نہیں ہوئی ہے. ہمیں صرف ایک انسان کو فالو کرنا ہے جو امام ہے، اس کی تکبیر کے ساتھ چلنا ہے. آپ جیسا آپ نے اللہ اکبر کہہ دیا پھر آپ بھول جائیں آپ کی ارد گرد کوئی آدمی ہے، اپنے ایکشن کے ساتھ چلیں. تو بعض نادان لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ اس آدمی کی نقل کرنا شروع کر دیتے ہیں. وہ آہستہ آہستہ اٹھ رہے تو وہ بھی آہستہ اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں، وہ ذرا دیر سے اٹھ رہے تو وہ بھی دیر سے اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں. نماز خراب کر لیں گے آپ. یہ اصلاحاً بات کر رہا ہوں میں آپ سے، ابھی ہو جاتا ہے نا ایسا کبھی. تو اس چیز کا خیال رکھیں. آپ ہمیں امام کو فالو کرنا ہے، اس بزرگ کو فالو نہیں کرنا ہے. آپ اللہ کو کہتے ہیں تو بیگانے ہو گئے اس چیز سے. لیکن ہم غلطی کرتے ہیں، اس کو دیکھتے رہتے ہیں. جب اس کی طرف تیری توجہ تو نمازیں ختم ہو گئی. تو تم اس کی طرف دیکھ رہے ہو کہ وہ اٹھ رہا ہے آہستہ آہستہ، تم بھی آہستہ اٹھ جاؤ. ابھی اٹھا نہیں ہے تو تم بھی نہیں اٹھ رہے ہو، وہ ابھی جھکا نہیں تو تم بھی نہیں جھک رہے ہو. تم نے اپنی نماز کو ختم کر دیا. شرم میرا خیال جہاں تک ہے شرم نماز ختم ہو جاتی ہے، فاسد ہو جاتی ہے نماز. تو اس چیز کا خاص خیال رکھیں. جب اللہ کو کہتے ہیں مست ہو جائیں اللہ کی ذات کے اندر، سب بھول جائیں ارد گرد کون ہے. بس اپنے نہیں، جیسے آپ کی اپنی نماز ہے، اپنا اٹھنا، اپنا جھکنا، اپنا بیٹھنا وہ ہونا چاہیے. آپ بولے سبحان اللہ. اچھا مسئلہ حل ہو گیا تھوڑا سا. یہ کیا بتا رہا تھا میں؟ تھوڑا سلو ہوں اس لیے مشین سلو چلے گی میری. کیا بتا رہا؟ ہاں اللہ تعالیٰ سبحانہ جواب دے رہا ہے فرشتہ. حشر کا میدان ہوگا اور حشر کے میدان کے اندر تماشا دیکھنا کہ جس وقت میں حساب لوں گا لوگوں کے ساتھ، اس کو پتہ چلنا ہے بھائی کہ سجدے کیا ہم نے کیسے سجدہ کیا، اس وقت دھیان کیا تھا، اور ہم جس رکوع میں جا رہے تھے اس وقت ہمارا کیا تھا، ہم کس طرف دیکھ رہے تھے، ہم کیا سوچ رہے تھے. ہم تو کہتے ہیں نماز پڑھ کے آ گئے، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں سریع الحساب ہوں، جلدی بھی حساب لوں گا. پھر میرا حساب وہ حساب نہیں ہے جس کو تم حساب سمجھتے ہو. میرا حساب تو وہ ہوگا کہ تمہارے اندر تک کی چیزیں نکال لوں گا. بولے سبحان اللہ. اندر سے نکال لوں گا. ریا کہاں گھوم رہی تھی تیری جس وقت تو اذان دے رہا تھا؟ بس یہ میں اذان دے رہا ہوں تو بس لوگ بھی اذان کو سن کے مست ہو جائیں. جس میں تلاوت کر رہا تھا تو دنیا کو محسوس کر رہا تھا، مجھے محسوس کر ہی نہیں رہا تھا. کتنے خالص ہونے کی ضرورت ہے مجھے بتایا، کتنی خالص ہونے کی ضرورت ہے. اور یہ خالص دکانوں پہ نہیں ملتا ہے اخلاص. یہ اخلاص دکانوں پہ نہیں ملتا، بازار میں نہیں ملتا، یہ خانقاہوں میں ملتا ہے. اللہ کی قسم مصلی خاک کہتا ہوں کہ یہ صرف واحد تحفہ جو کہاں سے ملتا ہے؟ اللہ والوں کے صحبت اور جوتیوں سے ملتا ہے. یہ کہیں نہیں ملتا. کسی ڈالروں میں نہیں ملے گا آپ کو. کسی بڑی بڑی جگہوں پہ چلے جائیں یہ ملے گا تو ٹوٹی ہوئی خانقاہوں میں ملے گا آپ کو. نہ کم جہاں نہ کم جل رہے ہوتے ہیں، نہ بڑے کارپیٹ ہوتے ہیں، نہ وہاں بڑی بڑی چیزیں ہوتی ہیں. وہاں تو ایک اللہ والا چٹائی ہوتی ہے. وہاں سب سے قیمتی چیز ملتی ہے. جہاں سب سے امیر ترین انسان ہوگا، بے شک اس کا عمل سب سے کم ہو، سب سے کم عمل والا سب سے امیر ترین انسان ہوگا، اس میں سب سے بڑا اخلاص ہوگا. تو جس نے کارپیٹ لینا ہے تو بڑی اونچی دکان پہ جائے کارپیٹ لینے. جس نے فرنیچر لینا ہے تو بہت اعلیٰ دکان پہ جائے فرنیچر لینے. جس نے روسی کی شاپنگ کرنی ہے تو جائے بڑے مال میں جائے، بڑی دکانوں پہ جائے. اور جس نے اخلاص لینا ہے تو ٹوٹی خانقاہوں میں جائے، ٹوٹے دلوں کے ساتھ بیٹھے، پریشان حال لوگوں کے ساتھ. سبحان اللہ. ایک خط پڑھ کے مضمون میں تو پڑھ نہیں سکتا جو صاحب کے ارشادات میں سے ایک ارشاد تھا. کیا لکھا ہے انہوں نے، میں تو کہاں گیا. میرے شیخ تھے اور بہت ہی محبت درجہ تھا میرا ان کا، اور بہت ہی زیادہ مجھ پہ شفقت تھی ان کی. تو وہ گھریلو حالات بھی میرے ساتھ ڈسکس کرتے تھے، اپنے فیملی کے حالات بھی. تو ایک عجیب خط حضرت کا آیا. بڑھاپا ہے، پریشان ہوں، بیماریوں میں گہرا ہے، بیوی جگر کی مریض ہے، فاقے چل رہے ہیں. بڑے عجیب انداز سے کیا ہے، یعنی اتنی کیفیت بیان کی کہ جس ہم سمجھتے ہیں اللہ والوں کو آسمان سے بارشیں ہو رہی ہیں.
لیکن ان کی دلوں کے حالات کو انسان نہیں جان سکتا کہ ان کے ساتھ کیا پوزیشن ہے. کیوں کہ اللہ تعالیٰ کا جس سے میں بھلائی کرنا چاہتا ہوں اتنی ہی زیادہ پریشانی دیتا ہوں اس کو. ادھر دیکھیں سید المرسلین کیا فرماتے ہیں کہ جس قدر مجھے تنگ کیا کسی کو تنگ نہیں کیا گیا. دیکھیں کیونکہ ان سے بڑا کوئی انسانی ذاتی کوئی نہیں تھی, ان سے بڑا کسی کو رتبہ دینا ہی نہیں تھا, تو سب سے زیادہ اس کملی والے کے ساتھ ہوا. تو اللہ والا سب سے بڑا اللہ والا وہ ہوتا ہے کہ کسی کے ظاہر سے آپ نہیں پہچان سکتے اس کی پریشانیوں کو, اس کے باتوں میں حجم ہوتا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی طریقے سے اس کو اپنی بڑائیوں کی طرف لانا چاہتا ہے. بولے سبحان اللہ. گھبرانا چاہیے بھائی چھوٹی چھوٹی باتوں سے. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ کچھ اثر ہو رہا ہے؟ صحیح بتا نکلنے بیماری ہیں. ابھی تو آخری بات کروں گا, رمضان کی بات چل رہی ہے. تو بھائی اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایسا حساب لوں گا انسان سے اور دینا پڑے گا. ماں یہ اچھا جی ہم تو نہیں دے سکتے چھٹی, کوئی جا کدھر رہا ہے کہتا ہوں تیرا اٹھ نہیں سکتا جب تک تو اپنی جوانی کے حساب نہیں دے گا, جب تک بڑھاپے کے حساب نہیں دے گا تیرا قدم ہی نہیں اٹھ سکتا. زندگی گزاری, جوانی کہاں گزاری, کیسے گزاری, کیا کرتا رہا. یہ کوئی مذاق نہیں آنے والی زندگی میرے بھائیو. آج تو دن گیا, ایک زندگی کے دن ختم ہو گیا. اب ہم نے ضائع کیا یا اس کو اس زندگی کے لیے بنایا جہاں ہم نے حساب دینا ہے, قائم ہونا اللہ تعالیٰ سے. باشعور لوگ جو ہوتے ہیں الحمدللہ وہ زندگی کے ایک حصے کو کام کرتے ہیں, دنیا کے اندر رہتے ہیں, دنیا کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں, لیکن ہر وقت فکر مند رہتے ہیں کہ اس کا حساب بھی میں نے اللہ کو دینا ہے, تو اس کو بھی آخرت کی زندگی بناؤں میں دنیا میں جو ہوں, اس کو بھی ضائع نہ کروں. کیونکہ اللہ نے پیٹ لگایا ہے, ضرورت بنائی ہے کہ نوکری بھی کرنی ہے, کاروبار بھی کرنا ہے, بیوی بھی کرنے ہیں, بچے بھی کرنے ہیں, لیکن یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے ایک لمحہ بھی کہ جس سے ہم آخرت نہ بنائیں. کون سا مقام اللہ تعالیٰ کو مجھے بتائیں ہمیں دیا ہے کہ جہاں اللہ نے یہ چھوڑ دیا خالا کہ اگر تو چاہے تو اس کو آخرت بھی بنا سکتا ہے. اس سے اعلیٰ عظیم مطلب جو انسان کی تفریح کا مقام ہے کہ جب بیوی کے ساتھ ملتا ہے آدمی, ایک وہی ہے نا, اس میں آدمی جو ہے ایک بڑا ریلیکس ہوتا ہے کہ نہ کاروبار میں نہ کچھ ہے, بہت سے محبت کر دی ہے, بہت سے محبت کرتا ہے, اور نیچرل ایک ایسی چیزیں اللہ نے پیدا کر دی ہیں جس میں سب سے زیادہ ریلیکشن انسان کو ملتی ہے. تو اللہ کے نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بھی انہوں نے کرم فرمایا ہے, اس سے کے اندر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آخرت کے ساتھ ملا دی ہے. اس مزے کو فرمایا کہ یہ تو مزہ نہیں ہے, تو جنت کا جو اصل مزہ دیا جائے گا اس کا تو اصل شیر بھی یہ نہیں ہے. وہ سب سے بڑا انسان کو زندگی میں مزہ وہی نظر آتا ہے. بولے سبحان اللہ. لیکن اس کو بھی آخر اس کو میں تو جنت کما سکتا ہے. میں کیا بتاؤں, کسی اللہ والے کی باتیں میں عجیب ہے. عین مباشرت کے وقت وہ عجیب زیارتیں کرتا تھا. اللہ والوں کے حالات پڑھ رہے ہیں نا آپ, کیونکہ وہ سوا بیوی کے ساتھ تھا, لیکن کہاں ہوتا تھا اس کے خیالات سب کچھ اللہ کی ماہیت میں ہوتا تھا. وہاں بھی اس کے درجات بلند ہو رہے ہوتے تھے اور اس کو نعمت سمجھتا تھا. تو میں ایک عرض یہ کر رہا تھا, کوئی بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کے فیس کو خالی نہیں چھوڑا کہ ہم نے یہ تو اس لیے چلو یہاں تھوڑی آخرت کما سکتے ہیں. جیسے رمضان کے بعد عید آئی ہوں گے, عید آ گئی بس خوشیاں 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 خوشیاں, کھاؤ پیو ایش کرو ہے, رو اشربو. ایسے ہی ہو سکتا ہے بھائیو, کیا سوچتے ہیں. اور کہتا کھاؤ پیو بھی لیکن آخرت بھی کماتے چلے جاؤ صاحب. اس سے نہیں روکتا اللہ تعالیٰ کہ نہ جاؤ, اللہ نہیں روکا بیوی کے پاس نہ جاؤ, اللہ نہیں تو کام نہ کرو, اللہ نے کہیں نہیں روکا, کہتا سب کچھ کرو لیکن سبحان اللہ مجھے نہ بھولو. یہ مومن کی زندگی. تو فرمایا ایسا حساب لوں گا یہ سب کچھ میں نے دیا ہے. اگر وقت کے ساتھ تو ملاتا چلا گیا اس چیز کو, خود گھوڑا گدھا نہیں ہے کہ تو جو چاہے کرتا پھرے, مستیاں کرتا پھرے, کب تک کر لے گا. آخر بہت تیزی کے ساتھ تو میری طرف چل رہے ہیں نا, بڑھاپا آنا شروع ہو جائے گا, بڈھا ہونا شروع ہو جائے گا, ہاتھ ہلنا شروع ہو جائیں گے. تھا تو کل پرسوں یا 5 سال پہلے تو ایسا ہی تھا, کہ 3 سال پہلے تو یہ تھا, 8 سال پہلے تو یہ تھا, چینج نہیں ہوا. 4 سال کے بعد کوئی دوست ملتا ہے, او یار تم تو بڑے چینج ہو گئے, تمہارے چہرے پہ تو یار یہ بال نظر آ رہے ہیں 2-3 سفید. کہتے ہی نہیں کہتے لوگ, بالکل یار تمہارا تو اب یہاں سے تھوڑے تھوڑے بال سفید یار, سب پچھلی دفعہ میں تو بالکل جوان تھے. ایک نیچرل فیکٹ ہے,
ہوتا ہی نہیں انسان آدمی بدل جاتا ہے. تو حساب دیں گے تو ہم کیا دیں گے؟ ہم حساب تو سنیں پھر اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ تو سب کو حساب میں اٹکے ہوں گے، مصیبت میں ہوں گے، لیکن ایک قوم کون ہوگی؟ سبحان اللہ، وہ جی قریب قوم ہوگی کیا کہ وہ اللہ کی رحمتوں کی بارشوں میں نہا رہی ہوگی. حدیث کے لفظ عجیب موازنہ کیا اللہ تعالیٰ نے سبحان اللہ کہ جس طریقے دنیا کے اندر پریشانیوں کی بارش آتی تھی، حضرت صاحب کی فکر آتے ہیں بیمار بھی ہوں، بڑھاپا بھی ہے، سہارا بھی نہیں، بچہ بھی کوئی نہیں، بیٹا بھی کوئی نہیں، بیوی بیمار، کھانے کا کچھ نہیں، فاقے چل رہے ہیں. اور چوتھا فکر یہ تھا ایک چیز کا خیال رکھنا فاروق صاحب، اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہونا، ایک ہی کونے میں جا کے ذکر کو پہنچانا، گھر گھر جا کے ذکر دینا. یہ خط میرے پاس موجود ہے، ایک دم گاڑی چینج ہو گئی ہے پورا. باقی خط سارا یہ تھا کہ مجھے تنبیہ کی جا رہی ہے کہ وقت کو ضائع نہ کرنا، اپنے ساتھیوں سے محبت کرنا، ان کو ذکر سکھانا، ایک ہی کونے میں جا کے ذکر کرنا، جگہ گڑیا گڑیا جا کے ذکر بتانا، اس سے ہمت نہیں ہارنا، جو کچھ بنے گا ذکر وہ ساری لائن چینج ہو گئی. سبحان اللہ ہے اللہ کے ولی، اس کو کہتے ہیں ولی. حالات بھی ہیں اور حالات کے ساتھ پلٹے کیسے، جب صبر کا عروج چلا تو پلٹے کیسے کہ وہ اللہ ہی یاد آ گیا، سب کچھ بلا دیا. اللہ تعالیٰ کہے گا دیکھو وہ فرشت رحمتوں کی بارشوں میں ایسے نہاروں جسے مصیبتوں پریشانیوں پہ آتی تھی وہ نہارے ہوتے تھے، اس طریقے کی رحمتوں کی بارش میں وہ نہارا ہوگا شخص. سبحان اللہ، انما یجزی الصابرون اجر بغیر حساب. قرآن کہتا ہے الصابرون اجر بغیر حساب، کہ تم سب حساب دیتے رہو، کھڑے رہو وہاں کے آخرت کے سالوں کو 50 سال 500 سال 1000 سال کھڑے پسینے پسینے، حساب کون دے سکتا ہے وہاں؟ اور ان کو کہا جائے گا سبحان اللہ الصابرون اجر بے حساب، آؤ آؤ تمہیں کون روکنے والا ہے، تمہارا کوئی حساب نہیں، جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ. اس وقت حدیث کے لفظ یہ ہیں سبحان اللہ کہ وہ لوگ جو دنیا کے بڑے آسائش میں رہنے والے لوگ تھے، جو بیماریوں کو پسند نہیں کرتے تھے، ایک بیماری ہوتی تھی 1000 ڈاکٹر آتے تھے، 1000 علاج شروع ہو جاتے تھے، اپنے دولت کے مالک تھے. اس وقت وہ پکاریں گے اللہ تعالیٰ ہمیں بھیج، ہمارے جسم کو کینچی سے تو کاٹ دینا، ہم اف بھی نہیں کریں گے. اس منظر کو دیکھنے بعد ہم بھی ایسا بننا چاہتے ہیں. اب تکلیف بری چیز ہے اچھی چیز ہے، آپ کو سنیں، اللہ صحیح کہتا ہے نا بلائی ہے، لیکن کب بلائی بنتی ہے؟ جب انسان کیا کرتا ہے؟ صبر بہت ضروری چیز ہے. اب شارٹ کٹ کرتا ہوں، نمبر بہت چاہتا ہوں اس بیان کو، مجھے بڑا لطف آ رہا ہے لیکن ذکر کرنا ہے. آئے کم ٹو دا پوائنٹ آتا ہے. کیا پوائنٹ ہمارا چل رہا ہے کہ جس مہینے میں اللہ پاک نے ہمیں رکھا ہے، اللہ کے نبی نے اس مہینے کے بارے میں سٹارٹ میں فرما دیا تھا وہ شہر الصبر، الصبر ثواب الجنہ. بولے سبحان اللہ. صبر کو سمجھایا میں نے آپ کو، اللہ کے نبی نے کیا بتایا اس دنیا کے اس مہینے کے بارے میں کہ یہ جو مہینہ ہے یہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا بدلہ سن لو ڈائریکٹ جنت، بے حساب جنت ہے. کبھی آپ نے دیکھا ہوگا نا کرکٹ میچ دیکھنے جا رہے ہیں یا کسی جگہ جا رہے ہیں نا، تو لوگ ٹکٹ خرید رہے ہیں اور ایک پہ اوپر چڑھ رہا ہے جانے کے لیے، اس میں سے کچھ وی آئی پی لوگ ہوتے ہیں جی آپ کیا یہ آپ تو بے حساب ہیں، آپ کی ٹکٹ کی ضرورت نہیں، آپ اس دروازے سے چلے جائیں. تو ساری دنیا رش سے ان کو دیکھتی ہے. کبھی تجربہ ہونا آپ کو کہ یار ہم تو ساری رات کے کھڑے ہیں اس ٹکٹ کو لینے کے لیے، آدمی چل رہا ہے، یہ کون آدمی ہے؟ سوٹی بوٹے آیا بڑے آرام سے بالکل ویسے فریش کے فریش، اس کے دروازہ کھول دیا اور کہا جا رہا ہے آپ ادھر آئیے، آپ تشریف لائیں، آپ تشریف اندر چلے جائیں. وہ موقع ہوگا کہ دنیا کھڑی ہوگی اور اللہ کی طرف سے آوازیں نہیں، کم ڈاؤن یار، کم ڈاؤن، صابرین ادھر آ جاؤ، ادھر آ جاؤ، مرحبا مرحبا. اور فرشتے کہیں گے ارے تمہیں کس چیز کا ڈر ہے، تم تو وہ لوگ ہو جنہیں دنیا میں صبر کیا تھا، جاؤ جاؤ تمہارے لیے جنت کے دروازے کھلے ہیں. اب وہ لوگ سبحان اللہ جو کہتے تھے میری بیوی بیمار ہے، میں پریشان ہوں، کھانے کو کچھ نہیں ہے بیٹا، تو ان کے لوگوں کو کیا حال ہوگا کہ وہ انعامات اللہ نے رکھے ہوں گے کہ جس کا آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا. ہائیسٹ گریٹ ہوگا اس صبر کرنے والے صابرین کا. ان اللہ مع الصابرین سے فرمایا.
تو یہ کیا ہے؟ اس طرح اللہ کے نبی فرمایا میری امتوں گھبراؤ نہیں، میں تمہارا نبی ہوں، میری امت تمہیں ہر آدمی کو صبر کے مقام پہ لے جاتا ہوں، 30 دن دے رہا ہوں تمہیں میں اللہ سے لے کر. سبحان اللہ. روزے ملے ہیں، رمضان آئے گا لوگوں، لیکن 30 دن کسی امت کو نہ دیے. یہ تم پہ مصیبت نہیں ہے، بلکہ ایک ایک اس چیز کی میں تمہیں پریکٹس کرا رہا ہوں کہ جس کو تم پورا سال بھول جاتے ہو، اور رمضان میں اس کی پریکٹس کر لو تو سارا سال اس کا ثواب ملتا رہے گا. بولو سبحان اللہ. تو اللہ کے نبی نے اعلان فرمایا امت یہ مہینہ کیا ہے؟ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا بدلہ وہی ہے جو حشر میں بتایا آپ کچھ. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جنت بھی بے حساب ہے. اب دیکھیں صبر کیا ہے اس میں، دیکھیں چھوٹی چیز سے اتنی بڑی بات مل رہی ہے ہمیں. صبر کیا ہے؟ صبر ہمارا یہ ہے کہ 3 رات پتہ نہیں کھا کھو کے صبح پراٹھے انڈے اور پتہ نہیں کیا اللہ معاف ہے، بس یہ 4 8 9 10 گھنٹے اللہ نے بھوکا رکھ دیا. ہر جائز چیز کو ہم نے روک دیا جس کو اللہ منع کیا. یہ کاؤنٹ ہو رہا ہے کہ تو نے میرے کہنے سے تمام یہ پریشانیاں آئیں جو تجھے بیمار یا تکلیفیں ہو رہی ہیں، ڈاؤن ہو رہا ہے اور یہ ہو رہا ہے، پیاس لگ رہی ہے. آج ایک شخص ینگ سے پوچھا میں نے بھائی تمہارا رمضان کیسے جا رہا ہے؟ ینگ تھا، آج تھرسٹ بہت پیاس لگتا ہے پیاس بڑی لگتی ہے. بھائی صبر ہے. سبحان اللہ. اب پتہ اس کو کتنی پیاس لگی ہوگی بیچارے، اس کو کیا پتہ رمضان کا. جوان آدمی تھا وہ، نیا ایسی چند مہینے میں تو مسلمان ہوا ہے صحیح بیچارہ، وہ نماز بھی نہیں پڑھتا تھا. تو وہ نماز کی طرف آئے تو آتے ایک دم رمضان آ گیا اس کے اوپر. تو میں تسلی تو دیتا رہتا تھا، تو میں آج اس سے پوچھ لیا تو اس نے سچ بتا دی کہ ختم مر گیا، پیاس ہوتا. صبر ہے نا یہ. تو یہ چھوٹا صبر جو ہے انسان کی زندگی میں دے رہے کہ یہ تو ایک پریکٹس تجھے کرائی جا رہی، لیکن تیرے پاس تو زندگی ہے، آنے والے پتہ نہیں کیسے کیسے معاملات تیرے پاس ہیں. تیری اولاد تجھے صبر پہ مجبور کرے، تیرے گھر والے مجبور کریں، تیرے حادثات مجبور کریں، تیری زندگی مجبور کریں. ہو سکتا ہے کبھی موقع ایسا آ جائے کہ تجھے پکڑ کے جیل کے اندر ڈال دیا، تیرا قصور میں کچھ نہ ہو، اندھیرے کوٹری میں تجھے بند کر دیا جائے، لوگ خود حیران ہو کہ تو بند کیوں ہو گیا، اور تو جیل کے اندر بیٹھا ہو اور خود سوچ ہو کیا گیا میرے ساتھ، میں نے کیا گیا ہے، اور تجھے جیل کے ایسی سلاخوں میں پھینک دیا جائے کہ جہاں لوگ بھی جس کے نام سے کانپنے لگے. سبحان اللہ. تو نے کیا الصابرین. اور یہ ایسے مقام پہ صبر کرتا ہے خدا کی قسم نشہ چلا دیتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی محبت قسم کھا کے نشہ چلا دیتا ہے. نشہ ایسا سویا نا ایک دفعہ میں ادھر کہ زندگی میں کبھی نہیں سویا ہوں گا. وہ سارے جو لوگ تھے وہ گھبرا گئے، مجھے اٹھا رہے میں اٹھ ہی نہیں رہا. کہتے ہیں یہ آر یو آن ہالیڈیز؟ مجھے کہتے ہیں کہ ایسے کبھی دیکھا ہی نہیں ہم نے. میں کہا یار بڑے سکون سے پتہ خوابوں میں کہاں پہنچا تھا، مجھے نیند ہی پوری یہاں ہو رہی ہے الحمدللہ. تو یہ کیا چیزیں تھیں بھائی؟ تو یہ تو کنورٹ کر دے آدمی جب اپنی زندگی کو. ایک طرف مصیبت آ رہی ہیں، پریشان آ رہی ہیں، تو کیا چیز بنے گی؟ بلائی کب بنے گی؟ جب ہم کیا کریں گے. اور یہ ہمیں کہاں سے رمضان سے مل رہا ہے. آج ہم صبر کر رہے ہیں، روٹی نہیں کھا رہے، پانی نہیں پی رہے صرف، تو پھر کیا ہوتا ہے جیسے ہی انسان شام ہوتی ہے سبحان اللہ، اللہ کا وعدہ ہے، میرے نبی کا وعدہ ہے، کیا صبر ہوا ثواب جنت، اس کا جنت کا ثواب ہے. تو جیسے انسان بیٹھتا ہے جاتا ہے کھانوں کی طرف جائیں گے سیدھے اب پانی پیئیں گے، کھجوریں کھائیں گے، یہ کریں گے، لیکن نعمتیں پھر جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے دیکھا یہ تو تجھے فوراً میں نے دنیا کی جنت تیری طرح پیٹ بھر دیا تو تیری جنت ملے گی تجھے. ہماری تو ابھی جنت یہیں تک ہے نا بھائی، یہ ہماری جنت ہے نا کہ جنت والے مزے آتے ہیں، پیٹ میں گیا کھانا وانا اور نشہ چڑھ رہتا ہے آدمی، ماشاء اللہ لطف آتا ہے، آم چوس لیا، وہی کھا لیا، وہ کھا لیا کرتا ہے نا آدمی. تو فرمایا یہ تو دنیا کا مزہ ہے کہ جب تو میرے پاس آ کے روزہ کھولے گا دنیا کا. یا تو نے دنیا میں میری روزہ رکھا ہوگا، یہ تو وہ کھلتے 80 سال کے بعد 70 سال، تو روزہ آج سے نہیں کھولے گا. فرمایا اس وقت جب تو روزہ کھولے گا تو اس کا مزہ جنت کا میرا مزہ ہوگا، اس کو دیکھے گا، اس کا نشہ کیا چڑھے گا تجھے دیکھنا وہاں جب روزہ کھولے گا. اللہ پاک ہمیں دین پہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، وقت ضائع کرنے سے بچائے. اور دیکھیں رمضان جو چیز پریکٹس ہمیں کرا رہا ہے، جو ذہن میں آتا جاتا ہے میں آپ کو بتاتے رہتا ہوں الحمدللہ. تو آج بھی اچھا ٹاپک آیا ذہن میں ماشاءاللہ، تو کوئی پریشان نہیں ہوگا.
کسی جگہ کام اٹھ کر نہیں اٹکے گا. اب کہے گا واہ یہ تو جنت بن رہی ہے, میں جنت کیوں نہ کماؤں, انشاءاللہ یہ روزہ کھلے گا ایک دن میرا. یہ اللہ کا وعدہ ہے. میں اس کی ہر بات کو سنتا ہوں, دوں گا ضرور دوں گا, لیکن اس وقت دوں گا پہلے اس کو جنت میں پہنچاؤں گا, پھر جو مانگ رہا ہے وہ میں دوں گا. فرشتوں کو چپ رہے تم کیا مانگ رہے ہو, میں تو دے چکا ہوں اس کو. میں تو دیکھنا چاہتا ہوں کہ سفر میں کب تک یہ بندہ چلتا ہے, یہ ہو سکتا نہیں میں اس کو نہ دوں. تو یاد رکھیں جس بھی مصیبت میں, جس حالت میں انسان پھنسا ہوا ہے, جس چیز میں اس کا اٹکا ہے, گھبرائے نہ. اللہ نے وعدہ کر لیا ہے کہ دوں گا ضرور دوں گا, ملے گا ضرور, لیکن اس کی حکمت کے مطابق ملے گا. جو بھی سب پریشان حال ہیں, دل کھلے بھی سب کے, الحمدللہ قصہ ختم ہو گیا, معاملہ صحیح ہو گیا, پریشانی دور ہو گئی. یہی پریکٹس ہمیں رمضان کرا رہا ہے. لیکن اس مزے کو حاصل کرنے کے لیے کہ ہمیشہ سال بھر ہمارے ساتھ رہے, آپ کو وہ اصول اختیار کرنے پڑیں گے. اسی طرح پھر ذکر میں بیٹھنا پڑے گا, اسے اللہ والے کی صحبتیں رکھنی پڑیں گی, تو پھر اس کا مزہ آپ کو ہمیشہ پورا سال آتا رہے گا انشاءاللہ. سب آپ کا ریمائنڈ ہوتا رہے گا, پتہ چلتا رہے گا. چلیں اب روشی پڑھیں اور ذکر کرتے ہیں انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین. یا میرے مولا تو اپنے فضل کرم سے بڑی قیمتی گھڑی ہے میرے مولا, تیری رحمت کے دروازے کھلے ہیں. یا اللہ ہم سارے حاجت مند ہیں میرے مولا, پریشان حال ہے, مصیبت زدہ ہے. یا اللہ تو اپنے فضل فرما, رحم فرما دے میرے مولا, ہم سب کی بخشش فرما دے میرے مولا. یا اللہ ہم سب کی فرما دے. یا اللہ زندگی کا پتہ نہیں کتنی دیر باقی ہے میرے مولا. یا اللہ ہمیں معاف فرما دے. یا اللہ ہمیں معاف فرما دے. یا اللہ ہمارے معاف فرما دے. سارے گناہ ہمارے معاف فرما دے, صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف فرما دے. یا اللہ ہماری حالتوں کو بدل دے. یا اللہ ہماری حالتوں کو بدل دے. یا اللہ ہماری حالتوں کو بدل دے. یا اللہ ہمیں دل کی کیفیات کو بدل دے. یا اللہ ہمیں اتنا بدل دے میرے مولا. کمزور ہے تو طاقتور بنا دے. یا اللہ حاجت مند ہے تو ہماری حاجتوں کو دور فرما دے. پریشان حال ہے تو ہمیں آسودگی عطا فرما دے. یا اللہ ہم بیمار ہیں تو ہمیں صحت عطا فرما دے. یا اللہ ہم بیمار ہیں تو ہمیں صحت عطا فرما دے. یا اللہ ہم دین میں کمزور ہیں تو ہمیں طاقت نصیب فرما دے. بے نمازی ہیں تو نمازی بنا دے. نمازی ہیں تو اچھا نمازی بنا دے. یا اللہ ذاکر ہیں تو اپنا محبوب بنا دے. یا کریم تو اپنے فضل سے ہماری حالتوں کو بدل دے. یا اللہ اس ذکر کے صدقے سے ہماری حالتوں کو بدل دے. یا اللہ تمہاری حاضری کو قبول فرما دے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ برحمتک یا ارحم الراحمین. سبحان ربک رب العزة عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین.